ثانی پارٹ 24۔ چچا نے میرا بازو پکڑا اور مجھے پھر سے اسی کمرے میں لے گئے جہاں ہم پہلے وہ سب کیا کرتے تھے۔ میں بھی آرام سے چچا کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ چچا نے مجھے کمرے میں لے جا کر کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی باہر کی کنڈی لگا کر آتا ہوں۔ میں وہاں بیٹھی چچا کا انتظار کرنے لگی اور چچا میرے پاس سے چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ کیا مشکل ہے یار، مجھے اپنے مزے کے لیے چچا کے مزے بھی پورے کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں تو چچا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چچا بھی کچھ وقت میں واپس آ گئے اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں بھی نہ چاہتے ہوئے چچا کی باہوں میں چلی گئی اور چچا سے کہا کہ چچا جلدی کریں، کہیں ساجد نہ آ جائے، نہیں تو میں بڑی مشکل میں آ جاؤں گی۔ چچا نے مجھے جلدی سے سیدھا کیا اور میری ٹانگیں اوپر کر کے اپنا موٹو میرے اندر کر دیا، اور اس بار چچا کو موٹو مجھے بہت ہی اندر تک محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چچا سے کہا کہ چچا آج خیریت تو ہے نا؟ چچا نے کہا کہ کافی وقت کے بعد کر رہے ہیں نا، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ تمہیں اور کوئی بھی بات نہیں ہے؟ میں نے چچا سے کہا کہ چچا آج تو مزہ اور بھی زیادہ آ رہا ہے۔ چچا نے کہا کہ یہ تو پھر اور بھی اچھی بات ہے۔ چچا ایک مشین کی طرح موٹو اندر باہر کر رہے تھے اور میں چچا کے جھٹکوں سے مکمل طور پر ہل رہی تھی اور مزے سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب چچا فری ہوئے تو میری بھی جان کو کچھ سکون ہوا۔ میں نے بھی چچا سے کہا کہ اگر آپ فری ہو گئے ہیں تو میں جاؤں؟ پھر چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہوں میں فری اور تم جا سکتی ہو۔ میں نے ابھی یہ بولا اور کمرے سے باہر آئی تو سامنے ساجد بھی آ چکا تھا۔ میں ساجد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ آخر جس کا مجھے انتظار تھا وہ بھی آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں چچا تو نہیں دیکھ رہے نا مجھے۔ میں نے جب دیکھا تو چچا بھی کمرے میں ہی تھے۔ میں نے جلدی سے ساجد سے کہا کہ ساجد ذرا اس کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کام ہے۔ ساجد نے کہا کہ کیا کام ہے، یہاں ہی بتا دو۔ میں نے کہا کہ یہاں بتانے والا نہیں ہے، تم کمرے میں آ جاؤ تو میں تمہیں سب کچھ ہی بتا دیتی ہوں۔ ساجد نے کہا کہ ابو گھر میں ہی ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو مجھ پر غصہ ہوں گے۔ میں نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں کہتے وہ تمہیں کچھ، میں نے کون سا زیادہ وقت لگانا ہے۔ ساجد نے کہا کہ باہر سین میں آ جاؤ، جو بھی بتانا ہے وہاں آ کر بتا دو، کیونکہ اگر ابو آ گئے تو ہمارے بارے میں بہت کچھ سوچیں گے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چلو سین میں چلو۔ ساجد جلدی سے میرے ساتھ سین میں آیا تو میں نے ساجد سے کہا کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں یہاں تمہارے لیے ہی آتی ہوں اور چچا کی وجہ سے تم سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے، اور آج موقع ملا ہے تھوڑا تو میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم بعد میں مجھ سے رابطہ کرنا، ابھی میں جا رہی ہوں اور باقی باتیں پھر ہوں گی۔ ساجد ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، مگر میں نے جو بولنا تھا بولا اور وہاں سے اپنے گھر آ گئی، اور گھر میں جب آئی تو کافی ڈری ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں چچا نے مجھے دیکھ نہ لیا ہو، اگر ہمیں دیکھ لیا تو کہیں وہ ساجد چچا کو سب کچھ بتا نہ دے۔ ساجد کون سا جانتا ہے کہ میرے اور چچا کے درمیان کیا کیا چل رہا ہے، جبکہ چچا کو اس بات کا شک ہے کہ میں ساجد کو بہت پسند کرتی ہوں اور ساجد کی ہی وجہ سے یہاں آتی جاتی ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر چچا کو ساجد نے بتایا تو پھر تو چچا اور بھی برے انداز میں میرے ساتھ پیش آئیں گے اور میرے ساتھ کیا کیا کریں گے، میں خود نہیں جانتی ہوں۔ خیر میں نے اپنے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے اور ساجد کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ساجد میرے دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ ساجد میرے حواس پر اس قدر کیوں چھایا ہوا ہے۔ میں گھر کے کام مکمل کر کے پھر سے چچا کے گھر گئی کہ مجھے معلوم ہو سکے چچا کا اور ساجد کا کیا حال ہے اور ان کے درمیان کوئی میرے بارے میں بات ہوئی کہ نہیں۔ کیا چچا کو میرے اور ساجد کے بارے میں معلوم تو نہیں ہوا نا؟ میں جب چچا کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ چچا گھر پر نہیں ہے، مگر ساجد گھر پر ہی تھا۔ میری تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، مگر یہاں تو مجھے اپنے کام کا مکمل موقع نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھر جلدی سے ساجد سے کہا کہ چچا کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا وہ گھر میں نہیں ہے؟ ساجد نے کہا کہ وہ بازار گئے ہوئے ہیں، اصل میں یہ میرے آنے کا وقت ہی نہیں تھا، میں بے وقت آئی تھی اور مجھے تو اس بات کی بے چینی تھی کہ ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔
اور مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، اور میں یہ بھی سوچ سکوں کہ مجھے اس بات کو سنبھالنے کے لیے کیا جھوٹ بولنا ہوگا اور کس سے بولنا ہوگا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور نہ ہی مجھ سے کسی نے کوئی بات کی ہے۔ جب ساجد نے یہ بات کی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ چچا نے نہ تو ہمیں دیکھا تھا اور نہ ہی چچا کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے۔ میں نے ساجد سے کہا کہ ساجد تم نے پھر کیا سوچا؟ ساجد نے کہا کہ کس بارے میں؟ میں نے کہا کہ اس بات کے بارے میں جو میں نے تمہیں کہا تھا آج دوپہر میں۔ ساجد نے کہا کہ تم نے مجھ سے ایسا کیا دیکھا جو میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں؟ میں نے کہا کہ اچھا لگنا ہو تو انسان میں کس چیز کا ہونا اور نہ ہونا معنی نہیں رکھتا ہے، بس دل کو اچھا لگنا چاہیے، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اچھا لگنے کے لیے، اور ایک لفظ ہی بہت ہے کسی کے دل میں اتر جانے کے لیے، اور ایک لفظ ہی ہوتا ہے کسی کے دل میں اتر جانے کے لیے۔ تو میں ایسا کیا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے یہ بھی میں اچھے سے نہیں جانتی ہوں، مجھے تم اچھے لگتے ہو بس یہ کافی ہے میرے لیے۔ تمہیں حاصل کرنے کو ساجد نے کہا کہ وہ تو تم ٹھیک ہی بول رہی ہو، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا، یعنی کہ مجھے اگر خاص بات ہے تو وہ کون سی ہے جو کسی کو میری طرف کھینچنے میں مدد کرتی ہے؟ میں نے کہا اب یہ سب باتیں چھوڑو، یہ سب بعد میں سوچتے رہنا، ابھی مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے میرے بارے میں۔ مجھے جلدی جانا ہے کہیں چچا آگے نہ تو وہ میرا یہاں آنا ہی بند کر دیں گے، اور اگر انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو پھر تو اور بھی بڑی مشکل آ جائے گی۔ ساجد نے کہا کہ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سوچا ہے اس بارے میں تو ابھی یہی نہیں سمجھ پایا کہ تم نے کیا سوچ کے یہ سب مجھ سے کہا ہے، مجھے ابھی اور وقت چاہیے اس بارے میں۔ میں نے کہا کہ کیا وقت چاہیے کی رٹ لگا رکھی ہے، ایک لڑکی تمہیں مل رہی ہے اور تمہیں سوچنے کا وقت چاہیے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا کیا کر چکا ہوتا میرے ساتھ اس پیار کے کھیل میں، مگر تم ہو کہ ابھی تک سوچوں میں ہی پڑے ہو۔ ساجد نے مجھے ایک بار سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں، میں تو تم سے کچھ لینا چاہتی ہوں۔ ساجد نے کہا کہ کیا لینا چاہتی ہو تم مجھے حیران تو کر چکی ہو مگر اب پریشان بھی کر رہی ہو۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔